رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام ألا ترون إلى الحق لا يؤمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه صلوات محمد سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک مختصر خطبے کا یہ تقریباً آخری حصہ، جس میں امام فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں حق کی طرف کہ اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل کی طرف کہ اس سے روکا نہیں جا رہا ہے، اور ایسے حالات میں ایک مومن رغبت پیدا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ معیار حق کا معیار ہونا یہ لازم ہے تاکہ حق کی صحیح شناخت ہو سکے، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے۔ اس دنیا کی مشکل ہی یہی ہے کہ اگر انسان اس حد تک کہ جتنا حق نہیں ہے، جتنا باطل ہے اتنا باطل سمجھے، تو خود باطل سے حق کا سفر کرنا شروع کر دے، کیونکہ ایسے انسان بہت کم ملیں گے کہ جو 100% حق ہوں۔ یہ تو صرف ہم ان پر پورے بھروسے سے کہہ سکتے ہیں، اس کہنے والے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور جس کے لیے کہا اس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، یا خود رسول اللہ کے لیے کہ رسول اللہ حق کے ساتھ ہیں، حق رسول اللہ کے ساتھ ہے، یا یہ سلسلہ جو آگے بڑھا، جو کل آپ کے سامنے کہا کہ یہ حدیثیں رک نہیں جاتی، مصداق بدلتے رہتے ہیں۔ امام حسین حق ہیں اور حق امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن معصومین سے ہٹ کر اب یہ بات میں ممکن ہے کہ صرف اپنے
مومنین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین ہیں، کیونکہ ایک گروہ ہے جو حتیٰ رسول اللہ کو بھی 100% معصوم نہیں مانتا۔ امت مسلمہ میں بحث پوری کی ہے، اب وہ بحثیں یہاں پہ نہیں، موقع بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ اہل سنت میں بہت سارے لوگ ہیں جو 100% رسول اللہ کو معصوم مانتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو 40 سال اعلان رسالت کے بعد معصوم مانتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو وحی کے لینے اور وحی کے پہنچانے میں معصوم مانتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہا کہ گناہوں سے بڑے گناہان کبیرہ سے معصوم ہے لیکن گناہان صغیرہ انجام پا سکتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اور انبیاء میں اور رسول اللہ میں فرق کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری بحثیں ہیں جس کی بہرحال یہاں پر گنجائش نہیں ہے، لیکن جو چیز ہمارے لیے یقینی ہے، دیکھیں یہ بنیادی مسائل ہیں شیعہ مکتب کے اور اعتقادات کے، کہ جو چیز ہمارے لیے یقینی ہے وہ تمام انبیاء کو اور خاص کر سب سے زیادہ بڑھ کر پیغمبر اکرم یعنی اولو العزم انبیاء کو، اور اولو العزم انبیاء میں بھی ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو ہر طرح کے گناہ، خطا اور عیب سے معصوم مانتے ہیں۔ اس کی ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ جو لوگ ممکن ہے کہ یہاں پر نہیں کیمرے کے ذریعے سن رہے ہوں، وہ دلیلیں اگر چاہتے ہیں تو ابھی انٹرنیٹ پر اور کتابوں میں وہ ساری دلیلیں بہت ہی مفصل قرآنی دلیلیں بھی اور غیر قرآنی دلیلیں بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ خود سیرت موجود ہے، کردار موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ ہر عمل، ہر قدم معصومانہ قدم ہے۔ تو اس بنیاد پر کہ جو معصوم مانتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم چونکہ معصوم مانتے ہیں لہذا ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء حق کے ساتھ ہیں، حق انبیاء کے ساتھ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ انبیاء کبھی کبھی حق کے ساتھ رہے ہوں اور حق کبھی کبھی حق ان کے ساتھ رہا ہو، نہ، ہمیشہ حق ان کے ساتھ ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں، حق رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اپنے بات کے لیے چونکہ لوگوں کو شک میں ڈالا جانا تھا لہذا رسول اللہ طے کر کے گئے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ ایک مصداق بیان کر کے گئے رسول اللہ اپنے بات کے لیے، اور کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، جب تک حق ہے تب تک حق کا کوئی ایسا وارث بھی ہے کہ جس کو اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ 100% حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ کربلا میں بھی جدھر رسول اللہ نے یہ فرمایا بھی تو اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگارہ، یا روایت دوسری طرح سے بھی ہے دار الحق حیث ما دار، جدھر علی جائیں ادھر حق جاتا ہے، یا پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ یہ تمام ائمہ کے لیے حسین ابن علی جس راستے کو طے کر رہے ہیں حق ساتھ ساتھ ہے۔ حسین ابن علی جب تک مدینے میں ہے حق ہے، مدینے سے مکے کی طرف سفر کر رہے ہیں وہ حق سفر کر رہے ہیں۔ سوال کرنے والوں کے سوال باطل ہیں، حسین ابن علی کا سفر حق ہے۔ مکے سے کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور کوفے سے کربلا کی طرف آنا ہوا، یہ سب کچھ حسین ابن علی کی طرف سے جو اقدام ہو رہا ہے سلام اللہ و صلواتہ علیہ، یہ سب کے سب حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی طرف سے حق قرار دیا گیا۔ معیار کل آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں، شاید ایک دو آیت جلدی میں ہم پڑھ جائیں، زیادہ آیتیں ہیں کہ جو یہ بتاتا ہے کہ الحق من ربک، خود ذات پروردگار حق ہے اور جو اس کی طرف سے ہے وہ حق ہے۔ اس نے اتنی ساری نشانیاں قرار دی ہیں آفاق میں اور انفس میں، اور یہ سب قرار دینے کے بعد فرمایا کہ ہم نے یہ ساری نشانیاں دکھائی ہیں انہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ حق ذات پروردگار۔ نشانیاں دیکھتے چلے جائیں، نشانیوں، اس کائنات کو آیات کی نگاہ سے دیکھیں۔ آیات یعنی نشانیاں، آیات یعنی علامت۔ اس کائنات کو ملکیت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں، غذا کی نگاہ سے نہیں دیکھیں، کھانے کی نگاہ سے نہیں دیکھیں، مکان کی نگاہ سے نہیں دیکھیں، آیات کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں
تو آپ کی نگاہیں تھوڑا تھوڑا امیر المومنین کی نگاہوں سے ملنا شروع ہو جائیں گی، چونکہ امیر المومنین جس چیز پر نگاہ کرتے تھے اسے اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھا کرتے تھے۔ یہ روایت آپ کے سامنے پہلے پیش کی جا چکی ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے آفاق میں، پورے یونیورس میں، وفی انفسہم، اور ان کے دلوں میں، ان کی روح میں، ان کے اپنے وجود میں، ان کے انفس میں۔ یہ دو کتابیں ہم نے کھول کے انسانوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ انسانوں کا ہنر ہے کہ ان دو کتابوں کو کتنا پڑھتا ہے، اور پڑھتا ہے تو کیا سمجھ کے پڑھتا ہے۔ جانوروں کے طریقے سے دنیا کو غذا کے طور پر دیکھ رہا ہے یا آیات کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ایک اونٹ کو اگر میدان میں چھوڑ دیا جائے گا اسے پھر غذا نظر آئے گی، اسے ہرے بھرے کھیت میں چھوڑا جائے تو اسے صرف چارہ نظر آئے گا، اسے آیت الہی نظر نہیں آئے گی۔ ایک اونٹ اور ایک گائے اور ایک انسان میں فرق یہی ہے کہ انسان اسی کھانے کو، اسی دسترخوان کو، اسی غذا کو اللہ کی آیت اور نشانی کے طور پہ دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، جتنا چاہے دیکھنا شروع کر دے۔ یعنی ہم جیسے لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے اتنی زیادہ یہ نگاہ توحیدی ہوتی چلی جاتی ہے۔ توحید فقط لا الہ الا اللہ کہہ دینا نہیں ہے، توحید یہ ہے کہ کائنات پہ جدھر نگاہ پڑے اسی کا جلوہ نظر آئے، ایک کا جلوہ، ایک ہی کا سب کچھ نظر آئے۔ جب یہ دیکھنا شروع کر دے گا انسان تو پھر ادھر سے جو کچھ بھی ہوگا، چونکہ وہ حق ہے، انہ الحق، اور وہ اس کے پہلے دوسری آیت بھی پڑھ چکے گی، وذالک بان اللہ هو الحق، اللہ کی ذات حق ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوگا اسے حق سمجھے گا، اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا اسے باطل سمجھے گا۔ جو کہ مقابل میں ہے تو کوئی تیسرا آپشن نہیں، بیچ میں حق و باطل کے درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے کہ کہے کہ ہاں ایک اور تیسرا مسئلہ بھی ہے، یا حق ہے یا باطل ہے۔ ہر وہ چیز کہ جسے اللہ کی طرف سے دیکھے، اللہ کی طرف سے لے، اور اللہ کی طرف سے ہو بھی۔ اب یہ باریک نقطہ ہے، یہ نہیں کہ ہم جسے چاہیں اسے اللہ کی طرف سے قرار دے لیں، نہ، اللہ کی طرف سے ہونا بھی ضروری ہے، چاہے نعمتیں ہوں، چاہے ہماری ضرورتیں ہوں، چاہے ہماری مادی ضرورتیں ہوں، چاہے ہماری معنوی اور روحانی ضرورتیں ہوں، چاہے ہماری دنیا کی ضرورتیں ہوں، چاہے ہماری آخرت کی ضرورتیں ہوں، چاہے ہمارے رہبران ہوں، اگر ہم ان کو اللہ کی طرف سے دیکھیں اور اللہ کی طرف سے ہوں بھی، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک وقت ہم اللہ کی طرف سے دیکھ رہے ہوں لیکن اللہ کی طرف سے نہیں ہوں۔ ذرا ایک کام کریں، جا کے ڈھونڈیں، کم سے کم امت مسلمہ جا کے ڈھونڈے کہ اور سارے مسئلے میں پھر بھی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر اپنے رہبر کو ایسے کو قرار دیا جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، اپنا امام ایسے کو قرار دیا جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو پھر بعد میں مشکل ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر انسان کو، یعنی روز قیامت، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو آئے گا تو امام کے ساتھ، لیکن یہ وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ اللہ کی طرف سے والے امام کے ساتھ آیا یا کسی اور امام کے ساتھ آیا، جو یہ طے ہے، یہ طے ہے۔ نے کہا دل بھر کے لگا لیں، چونکہ ٹائم کم ہے، بار بار لگانے کی زحمت نہ کرنی پڑے بیچارے کو۔ جزاک اللہ، طیب اللہ انفسکم، طیب اللہ انفسکم۔ بس یہ طے کر لے انسان، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ ایک سیریس مسئلہ ہے۔ ہم نے بہت سیریس چیزوں کو ہنسی مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، لہذا اسی کے نتیجے میں اس اہم مسئلے کو بھی ہم نے بہت آہستہ ایک معمولی چیز بنا دی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اس کے امام ہی کے ساتھ بلایا جائے گا۔
امام کے ساتھ آئے گا۔ امام کس کے ساتھ؟ یعنی جس کے ساتھ وہ چلتا رہا، یہ نہیں کہ جس کو کبھی آ کر قصیدے پڑھ کے جاتا رہا، وہ امام نہیں ہوا۔ امام یعنی جو جس کی زندگی کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی گزار۔ اصل امامت کے معنی ہی یہی ہے کہ جس کو اس نے اپنا نمونہ عمل قرار دے لیا۔ ہم کم سے کم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں۔ امام یعنی وہ کہ امام کے معنی ہے آگے چلنے والا، اور امت اور معموم کے معنی ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو زندگی بھر جس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جس سوچ کے، جس فکر کے، جس آئیڈیالوجی کے، جس طرح کے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے، وہی ہمارے امام بن گئے۔ یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ٹھہرے یہاں پر تھوڑا، ٹھہرنے کی جگہ ہے کہ جس کو انداز زندگی کو اپنے لیے اپنا لیا، وہی اس کا امام بن گیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اسی امام کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا، اسی امام کے ساتھ تمہیں رکھا جائے گا۔ شفاعت کے معنی کیا ہیں؟ اب یہ بحث میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن ایک جملہ کہے گا۔ شفاعت کے معنی یہ ہے کہ وطر، جو ایک انسان تنہا ہے اس کو کسی کے ساتھ کر دیا جائے۔ والشفع والوتر، وطر یعنی ایک، اور شفع یعنی دو ہو جانا۔ شفع کے معنی ہی دو ہونا ہے، یعنی اصل شفاعت یہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان رہا۔ قیامت میں یقیناً شفاعت ہے، لیکن کس کی؟ جس کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، جس کے ساتھ عقیدے رکھے، جس کا طرز عمل رکھا، جس کا طریقہ زندگی رکھا، وہی آخرت میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ نہیں کہ آخرت میں جا کے بدل لوگے، زندگی میں کسی اور کے ساتھ چلتے رہے، آخرت میں تبدیل کر لیں گے، نہ۔ جو اس دنیا میں شفیع رہا ہے ہمارا، یعنی ہمارا ساتھی، وہی آخرت میں بھی ساتھی رہے گا۔ اب اگر آخرت میں کوئی اور ساتھی چاہ رہے ہو اور دنیا میں کسی اور کو بنایا ہوگا، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہاں جا کے انسان حسرت کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے ان کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، رسول اللہ کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے امیر المومنین کو ساتھی بنایا ہوتا، اے کاش کہ حسین ابن علی کو ساتھی بنایا ہوتا، اے کاش کہ اصحاب حسینی کو ساتھی بنایا ہوتا۔ لیکن یہ حسرت ہے، یہ قیامت کے دن کی حسرت ہے کہ جس طریقے زندگی پہ زندگی جی گئے، وہی تمہارا امام ہے، وہی لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے، وہی جھنڈ بنے گی، وہی افراد ساتھ میں ہوں گے، وہی انداز ساتھ میں ہوگا، وہی شکل ساتھ میں ہوگی، شکل بھی وہ نہیں رہ جائے گی۔ میں تو نہیں چھیڑنا چاہتا، واقعاً شفاعت کی بحث بہت اہم بحث ہے اور بہت مفید بحث ہے، لیکن ایک اتنا جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ شفاعت بہت اہم ہے، لیکن پہلے وہ شکل لے کے جائیں انسانوں والی، کہ ہاں ہماری شفاعت کرو، آپ بھی انسان ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ چونکہ انسان کی شکل انسان کے عمل سے بن رہی ہے۔ اب یہ واقعہ لمبا ہے، کبھی انشاءاللہ بیان کیے۔ آج مجھے دوسری بات عرض کرنے کی، انسان کی ایک شکل یہ ہے جو جسم ہے، مادی شکل ہے، جو بن رہی ہے اور مٹ رہی ہے۔ سیلز بن رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، بن رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، بن رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور آخر میں بالکل ختم ہو جائیں گے، موت آ جائے گی۔ اور یہ خاک سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی خاک سے تمہیں میں نے خلق کیا ہے اور اسی میں تمہیں پلٹا دیں گے، اور پلٹا کے کیا کر دیں گے؟ خاک ہی بنا دیں گے۔ پھر کیا بچے گا؟ انسان کا ایمان اور انسان کا عمل، صرف دو چیز بچے گی۔ پھر اسی دو چیز کی بنیاد پر انسان کی ایک نئی شکل بنے گی، جیسا ایمان اور جیسا عمل ویسے ہی شکل۔ اب اس کے لیے واقعات بہت زیادہ ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ مینا میں لوگ چیخ رہے تھے، امام سجاد نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے ما اکثر الحجیج، کتنے زیادہ حاجی ہیں، تو امام سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ ما اکثر الزجیج، اللہم صلی علی محمد، فرمایا کہ ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، شور کرنے والے کتنے زیادہ ہیں، حج کرنے والے کتنے کہ میں گھبرا گیا، اتنا بڑا مینا کا میدان بھرا ہوا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ امام نے اس کی باطنی آنکھیں کھول دی، ظاہری نگاہوں کے پیچھے باطن کو دیکھنا۔ یہ باطن دیکھنے لگا تو باطن میں دیکھا کہ بہت سارے جانوروں کے درمیان میں کہیں کہیں کوئی انسان بھی نظر آ رہا ہے۔ کہا یہ کیوں ہے؟ کہا کہ جس کا جیسا ایمان و عمل ہے ویسے ہی اس کی شکل بھی ہے، یہ حقیقی شکل ہے، اور انسان کی حقیقی شکل ہی باقی رہے گی، یہ جسمانی شکل باقی نہیں رہے گی۔ یہ کہتے ہیں بعض لوگ بہت خوبصورت ہو جائیں گے، یہاں تو خوبصورت نہیں، کیسے خوبصورت ہو جائیں گے؟
اگر عمل اچھا ہوا، اگر ایمان اچھا ہوا تو خوبصورت ہو جائیں گے. بہت واضح سی بات ہے. مثلا بہشت میں سب خوبصورت ہوں گے. کہا کیوں خوبصورت ہوں گے؟ یہاں تو خوبصورت نہیں تھے، مثلا فلاں، مثلا میں خوبصورت نہیں تو بہشت میں کیسے خوبصورت ہو؟ اگر خدا نصیب کرے. کہ اگر ایمان و عمل اچھا ہوگا تو وہاں خوبصورت ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان و عمل سے نئی شکل بنے گی. یہ شکل ہی نہیں ہوگی، یہ ہاتھ نہیں ہوگا، یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، یہ چہرہ نہیں ہوگا، یہ جسم نہیں ہوگا، یہ وجود نہیں ہوگا. ایمان و عمل ابھی شکل بنا رہا ہے. ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے، لیکن جو باطنی نگاہیں رکھتے ہیں وہ ابھی سی دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھنے والے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا کہ آپ دوسری بحث سے پڑ جائیں. بعض لوگ بعض بزرگوں کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہیں میری اصلی شکل نہ دکھ جائے. ابھی کی بات ہے کہ جاتے ہوئے ڈرتے تھے. شاید آپ نام سنا کہہ لیتے. آیت اللہ بہجت کے سامنے لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں میری حقیقی شکل دیکھ نہ لیں. البتہ جو دیکھتے ہیں وہ اظہار نہیں کرتے. یہ بزرگوں کا کام ہے کہ کسی کو رسوا نہیں ہونے دیتے، کسی کو ذلیل نہیں ہوتے. رسول اللہ کے پاس کیسے کیسے کس حقیقی شکل کے لوگ آتے تھے، لیکن رسول اللہ کے چہرے سے بھی نہیں سمجھ پاتے تھے کیا ہیں ہم. آتے تھے ائمہ کے پاس. بس جو اللہ کی طرف سے ہے وہ حق ہے. اللہ کی طرف سے امام ہے تو حق ہے. اللہ کی طرف سے امام کے ساتھ زندگی جی ہے، یہ نہیں کہ فرش ادا پہ آ گئے ہیں، نہ، ساتھ میں زندگی جی ہے تو وہ امام وہاں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. وہی شفیع بن کے آئے گا. وہی تم تنہا کو دو میں تبدیل کر دے گا، وتر کو شفع میں تبدیل کر دے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں بڑی بحث چھیڑ دی اور ابھی افسوس کر رہا ہوں کیوں چھیڑ دی، لیکن یہ بحث اہم ہے. بعد میں انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے عرض کہ شفاعت جو ہمارے کہا جاتا ہے، شفاعت ایک اہم مسئلہ ہے. لیکن شفاعت صرف یہ نہیں ہے کہ جس طرح چلے گئے ہو گئی، نہ، شفیع یہی ہم بنا رہے ہیں. جس کو یہاں پر ہم شفیع بناتے چلے جا رہے ہیں وہ قیامت میں بھی میرا شفیع ہے. اور شفیع بنانا فقط ایک جگہ ایک خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے، جس کو ہم نے اپنی پوری زندگی کے لیے شفیع بنایا. اب یہ بحث انشاءاللہ یہیں پہ چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. بس حق اللہ کی طرف سے ہے. الحق من ربک. اب یہ آیت قرآن میں بار بار تکرار ہو رہی ہے. واقعات بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت ہیں، میری اتنی فرصت نہیں ہے. کبھی رسول اللہ کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے، کبھی پوری امت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق اللہ کی طرف سے ہے، شک نہیں کرنا. رسول اللہ تو شک نہیں کرتے. جو رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے کبھی کبھی وہ بیچارے شک کر ڈالتے تھے، اور کبھی کبھی بعض لوگوں کو تو بہت زیادہ شک ہوتا تھا. بعض لوگ سادے مومنین ہوتے تھے، ان کو شک ہوتا تھا، بعد میں پھر صحیح ہو جاتے تھے. بعض لوگ سادے سے زیادہ تھے، ان کو کبھی کبھی زیادہ ہی شک ہو جاتا تھا، اور پتہ نہیں ان کا آخر تک شک دور ہوا یا دور نہیں ہوا. تو قرآن کہتے ہیں فلا تکن من الممترین. تکن یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے. یہ کہاں آئے مباہلہ جب نازل ہوئی وہاں پہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں. یعنی تم جان لو کہ ہمارے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مباہلے کے لیے دعوت دینا یہ بتانے کے لیے ہے کہ حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ عقل مند ہوتے تو وہیں پہ کہتے کہ نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے. عقل مند نہیں تھے، اس لیے وہ مباہلہ پھر بعد میں جا کے کہنا پڑے کہ نہیں ان کے سامنے ہم مباہلہ نہیں کریں گے. لیکن قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا دلیل کے ساتھ. وہ آگے کہتے تھے، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں، قرآن کی آیت اہم آیت ہے. اور آگے کہتے تھے کہ رسول اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کیا کیوں اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا. باپ نہیں تھا تو اللہ کے بیٹے ہو گئے. کہاں نا باپ نہیں تھا تو پھر کس کے بیٹے ہوئے؟ تو قرآن نے دلیل لا کے پیش کی. قرآنی آیت یہ آئی، کہا کہ انا مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. عیسیٰ کے تو باپ نہیں تھے، آدم کے نہ ماں نہ باپ تھے، دونوں نہیں تھے. اب یہ دلیل ہے نا، واضح سی دلیل ہے. تم کہتے ہو جناب عیسیٰ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ انا مثل عیسیٰ کا مثل آدم.
عیسیٰ بھی آدم جیسے، ان کی مثال آدم جیسی ہے کہ نہ ان کا باپ تھا اور نہ ہی ماں تھی. خلقہ من تراب، آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا. ثم قال لہ کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جا. مٹی سے کہا کہ آدم ہو جا تو آدم ہو گئی. تو اللہ اگر مٹی کے بنائے ہوئے ڈھانچے سے کہے کہ آدم بن جا، نبی بن جائے، تو ایک ماں مریم جیسی ماں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ جیسا فرزند متولد کرے. کن فیکون کا منظر آ رہا ہے. البتہ جو مراحل ہیں وہ قرآن نے بیان کیے، پورا واقعہ بیان کیا کس طریقے سے روح عیسیٰ پھونکی گئی جناب عیسیٰ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے. تو یہ دلیل پیش کی. دلیل پیش کرنے کے بعد جب وہ نہیں مانتے تو کہا کہ اب کہہ دو کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق پروردگار کی طرف سے آؤ مباہلہ کر لو. پھر پوری امت سے کہا رسول اللہ 13 سال تک مکے میں، البتہ اعلان رسالت کے بعد، چونکہ رسول اللہ پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اعلان رسالت کے بعد 13 سال تک مکے میں فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہودیوں نے تانا دینا شروع کیا، جو مکے میں یہودی نہیں تھے اور مدینہ میں یہودی تھے، انہوں نے تانا دینا شروع کیا کہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے نماز کی حالت میں رسول اللہ کا رخ موڑ دیا. کیا نہیں، بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ موڑ دیا. اتنے سالوں تک رسول اللہ نے نماز پڑھی. کہیے تو بیچ میں ایک جملہ کہوں اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہوں تو، کہ اتنے سارے مظالم کے بعد عجیب ہے کہ ذکر حسین ابن علی جو ظلم کے خلاف قیام کے لیے ہے، اس منبر پر آ کر لوگوں کا دل اسرائیل کے لیے تو دکھتا ہے لیکن فلسطینیوں کے لیے نہیں دکھتا. یہ عجیب مرحلہ، یہ سننے میں آتا ہے کہ اسرائیل کے لیے تو ہم اپنی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو، چونکہ قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ظالم کے اوپر بھروسہ کرو گے تو وہ بھی چلا جائے گا اور تمہیں بھی مشکل ہو جائے گی، تم بھی چلے جاؤ. فتمسکم النار لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں پر بھروسہ نہیں کرو چونکہ ظالم کبھی باقی نہیں رہے گا. یہ تاریخ ہے، رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں کہ الحکومت تبقى مع الکفر ولا تبقى مع الظلم. حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی، اور کوئی بھی تاریخ کا ظالم باقی نہیں رہا. لہذا جو چیز یقینی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک اسرائیل، اسے بہرحال ختم ہو جانا ہے. ہم تو اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں کہ ایسے ظالموں پہ بھروسہ کرو گے تمہیں بھی مشکل ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. یہ عقل کا قانون ہے، یہ عاقلانہ قانون ہے کہ ظلم میں بھروسہ کرو گے ظالم تو ختم ہوگا. قرآن کی بات نہیں مانے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے اس لیے مانے، نہ، عقل بھی کہتی ہے کہ اگر ایسے پہ بھروسہ کیا جس کو ختم ہو جانا ہے تو تمہیں بھی نقصان پہنچے گا. ایک محاورہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھروسہ نہیں کرو ڈوبتے ہوئے پر، جو خود ہی ڈوب رہا ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرو. اور اسرائیل کا ڈوبنا تو طے ہے. اب یہ ہمارے سیاستدانوں کی نگاہیں کیوں نہیں دیکھ پاتی ہیں، وہ اور کیا ان کو دکھایا جا رہا ہے وہ لوگ جانتے ہیں بہتر طریقے سے. لیکن جو چیز طے ہے وہ یقینی ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہونا ہے، اور بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. اگر تھوڑا سا حالات سے آگاہی ہوتی تو طے ہوتا کہ بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ. لہذا یہ اہل ہندوستان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو بچائیں، اپنے ملک کو ایسے سیاستدانوں سے بچائیں جو ایسے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں جو بھروسے کے لائق نہیں ہیں، جو اپنے ملک پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو اپنے ملک کی عوام پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو اپنے ملک کے جوانوں کی قوت پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو دوسری طاقتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ دوسری طاقتوں پہ بھروسہ ہی تھا کہ سپریم کورٹ میں ایسا قانون پاس کیا گیا جو ہندوستان کے کسی بھی انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. میں آپ کے یہاں وقت نہیں لوں، کل بیان کر چکا ہوں. چند دن پہلے جو کورٹ میں قانون اتنا گندا قانون پاس کیا گیا، اتنا شرمناک قانون پاس کیا، مجھے ممبر پہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. میں کیسے کہوں،
معلوم ہے آپ سب کو نا؟ میں لفظ کیسے استعمال کروں اس ممبر پر، اتنے پاکیزہ ممبر پر ایسا گندا لفظ کیسے استعمال کروں کہ جو قانون آگے پاس کیا گیا بہت ہی کنایے میں کہہ دوں کہ مرد کا مرد کے ساتھ شادی کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ شادی کرنا، یہ کنایے میں کہہ رہا ہوں، یہ سب کچھ پاس کیا گیا۔ یہ کیوں پاس کیا گیا ایک اتنے بڑے ملک میں؟ اس لیے پاس کیا گیا کہ وہ لوگ جو حتیٰ جو ہندوتو کی اور ہندوازم کی بات کرتے ہیں انہیں اپنے مذہب کا بھی دھیان نہیں ہے، چونکہ ہندوازم میں یہ جائز نہیں ہے، نہ اسلام میں جائز ہے، نہ ہندوازم میں جائز ہے، نہ کرسچینٹی میں جائز ہے، نہ کسی اور مذہب میں جائز ہے۔ اور ہندوستان ملک وہ ہے جہاں پہ اگر ہم یہ نہیں کہیں کہ 99% اور 95% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو مذہبی ہیں، دیندار ہیں، دھارمک ہیں، اور کسی بھی دھرم میں یہ چیز جائز نہیں ہے، خود اس ہندو مذہب میں جائز نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو ہندو مذہب کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ ہندو کی بات کر رہے ہیں، ہندوتو کی بات کر رہے ہیں، ہندوتو کے دشمن ہیں، ہندوازم کے دشمن ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ خود ہندو سیاستدانوں نے اور ہندو بزرگوں نے اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی، لیکن یہ قانون میں پہلے کل عرض کر چکا ہوں شام کی مجلس میں۔ بہرحال چونکہ یہ ہوا، یہ ایک باطل امر انجام پایا، اس لیے کہ انہیں دوسروں کی طاقتوں پہ بھروسہ ہے لیکن اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے جوانوں پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے ملک پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے ڈوبتے ہوئے ملک پر بھروسہ ہے لیکن ان ہزاروں سال کے اتنے بڑے ملک پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس ملک کے دوست ہیں یا اس ملک کے دشمن ہیں؟ یہ تو ملک کے دشمنی ہے، اور یہ بات میں پچھلے سال عرض کر چکا ہوں کہ یہ ملک کی بھی دشمنی ہے، یہ ہندوستان کے بھی دشمن ہیں، یہ ہندوازم کے بھی دشمن ہیں، یہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ جو یہ نفرت کی فضا پھیلائی جا رہی ہے یہ سب کے دشمن ہے، یہ ہر مذہب کے دشمن ہیں اور انسانیت کے بھی دشمن، اور اس کا نقصان بہرحال ملک کو پہنچ چکا ہے۔ کم سے کم یہ ملک 20 سال پیچھے ہو چکا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں، وہ چاپلوسی کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں چاپلوسی، حتیٰ اتنے مقدس ممبروں سے آگے چاپلوسی کرتے رہیں، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سیاست کے نتیجے میں ہندوستان 20 سال پیچھے ہو چکا ہے۔ اگر یہیں آج ٹھہر جائے تب بھی 20 سال لگے گا دوبارہ واپس پلٹ لانے میں۔ اقتصادی جو حالت ہے وہ دیکھ رہے ہیں، غریبوں کی جو حالت ہے وہ دیکھ رہے ہیں، چند سرمایہ داروں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں اور باقی سب کی جو حالت ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بازاروں کی جو حالت ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ بیچارے غریب لوگ جا کر پورا بازار ٹہل کے چلے آتے ہیں، نہ ایک سبزی خرید پاتے ہیں، نہ ایک دال خرید پاتے ہیں، کھانے کے لیے جا کر دیکھ دیکھ کے واپس چلے آتے ہیں۔ ملک کی حالت یہ ہو رہی ہے اور باتیں بڑی بڑی کی جا رہی ہیں۔ خیر، حق اگر ہے تو حق ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، حق ہر ایک کے لیے مفید ہے، اور حق ہے پروردگار کی طرف سے۔ قرآن میں کئی مرتبہ یہ لفظ تکرار ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، دوسری جگہ فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تیسری جگہ فرمایا جعل حق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ یہ بار بار کلمات، ایک مطلب قرآن جب بار بار تکرار کرتا ہے تو اس لیے کہ مطلب بہت زیادہ اہم ہے، مطلب کی اہمیت کی وجہ سے کوئی بات تکرار کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ذاکروں کی طرح سے مطلب ختم ہو گیا تو آگے اسی مجلس کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں پھر دوبارہ پڑھ رہے ہیں، اسی لیے نہیں۔ قرآن کیا اللہ کیا مطلب ختم نہیں ہوا، یہ ہماری مشکل ہے، کبھی مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا مطلب کی کمی نہیں، ایک مطلب اگر بار بار دہرایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہی کہ اتنی اہم بات ہے کہ بار بار تمہیں متوجہ کیا جائے کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق پروردگار کی طرف سے ہے، تم شک کرنے، حق پر شک کرنے والوں میں نہیں بننا۔ پھر اب پہچان کیسے ہو؟ کہ جو کچھ حق کی طرف سے ہو، جو کچھ اللہ کی طرف سے نظر آئے اسے حق مانتے چلے جاؤ۔ معیار یہ ہو گیا، جو کچھ پروردگار کی طرف سے ہوتا ہو، نظر آ رہا ہو، اسے حق مانتے چلے جاؤ۔ جس سے الہی رنگ نظر آ رہا ہو اسے حق مانتے چلاؤ۔ اگر باتیں الہی ہوں، اگر کلام الہی ہو، اگر انداز الہی ہو، اگر انسان الہی ہو، اگر رہبر الہی ہو تو اسے حق مانتے چلے جاؤ۔ کتنا آسان ہے، دیکھیں فارمولہ بہت ہی آسان۔ ابھی لوگ اپنے باطل رہبروں کے پیچھے جا جا کر کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے پاس الہی رہبر موجود ہیں،
جن کے لیے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنے پاکیزہ اور حق رہبر نہیں جتنے ہمارے پاس ہیں. اور جس کو مقایسہ کرنا ہو، کمپیئر کرنا ہو، جا کے کر لے جا کر. ہر کوئی بھی قوم اپنے رہبروں کا ہمارے رہبروں سے آ کر مطالعہ مباحثہ کر لے، ان کی زندگی، ان کا طریقہ، ان کا انداز، ان کی بصیرت، ان کی سوچ، ان کا علم، ان کا فقہ، ہمارے معصوم رہبروں سے بھی اور ہمارے معصوم رہبروں کے جو نمائندے رہبر ہیں ان سے بھی. بعض لوگ نادان ہیں، کہتے ہیں رہبر تو پھر فقط معصوم ہے. وہ معصوم نے اپنے رہبر بنائے تھے، معصوم نے اپنی زندگی ہی میں اپنے نمائندے بنائے تھے. جب امیر المومنین کے پاس حکومت آئی تو کہا، یہ نہیں کہا کہ میں تنہا ہر جگہ جا کر حکومت کروں گا. کہا نہیں، مجھے بھی گورنروں کی ضرورت ہے، مجھے بھی نمائندوں کی ضرورت ہے. حکومت نمائندوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے. امام زمان کو بھی کم سے کم 313 نمائندے چاہیے جس کے ذریعے سے اس دنیا پر حکومت کر سکے ہیں. کہتے ہیں نا 313. لوگ پوچھتے تھے 313 لوگ نہیں ہیں، 313 لوگ نہیں ہیں. نہیں، 313 لوگ لڑنے والے ہیں، 313 لوگ جان دینے والے ہیں. 313 مخلص لوگ نہیں، بلکہ 3 لاکھ ہیں، بلکہ 3 کروڑ ہیں. امام زمان پر جان دینے والے کروڑوں میں ہیں، لیکن 313 مالک اشتر نہیں ہیں، 313 سلمان نہیں ہیں، 313 حبیب نہیں ہیں، 313 زہیر نہیں ہیں. یہ 313 پیدا کر لے، امام زمان آنے کے لیے تیار ہیں. تو امام کو بھی اپنا نائب چاہیے، امامت کو اپنا نائب چاہیے. اب کہ وہ تو معصوم تھے، یہ غیر معصوم ہے، تو امام علیہ السلام کے گورنروں میں کوئی معصوم تھا؟ یہ سوال میرا ہے. امام علی علیہ السلام کے گورنروں میں 22-24 گورنروں میں کوئی معصوم بھی تھا؟ ایک بھی معصوم نہیں تھا، ایک بھی معصوم نہیں تھا. چونکہ امام علیہ السلام کے زمانے میں صرف 2 معصوم تھے امام کے علاوہ، ایک امام حسن علیہ السلام، ایک امام حسین علیہ السلام، بس 2. اور 2 امام کے ساتھ تھے، وہ دونوں گورنر کبھی نہیں بنے. وہ امام کے حامی تھے، امام کے ناصر تھے، امام کے مددگار تھے، امام کے تمام مراحل میں ساتھ دینے والے. گورنر جتنے بن کے گئے وہ سب کے سب غیر معصوم تھے. اب کوئی کہ نہیں یہ غیر معصوم گورنر ہے، ان کی بات ہم نہیں مانیں گے، امام علی علیہ السلام کی بات مانیں گے. تو ان کی بات نہیں مانو گے تو تم نے امام علی علیہ السلام کا انکار کیا ہے، چونکہ امام نے ان کو گورنر بنایا ہے. ان کا انکار کر رہا ہے. جیسے کیا، جیسے اہل کوفہ نے، جو بہت مومن لوگ بھی تھے، بعد میں جان بھی دے دی بیچاروں نے، بعد میں جان دے دی انہوں نے، لیکن کہا نہیں، مسلم ابن عقیل کی بات نہیں مانیں گے. امام حسین السلام خود ہی آئے تو تلوار اٹھائیں گے. جناب مسلم کہہ رہے ہیں کہ اٹھو، ہانی کو پکڑ لیا ہے، ہانی کو گرفتار کیا ہے، ابھی مناسب موقع ہے، تلواریں اٹھاؤ، چلو دارالامارہ تک. کہا نہیں، آپ کے کہنے پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، خود امام حسین آئیں گے تو تلوار اٹھائیں. آپ کے کہنے پہ نہیں اٹھائیں گے. وہ کوفہ آج بھی موجود ہے. جہاں بھی اس طرح کی باتیں کی جائیں یہ سمجھ لیں وہاں کوفہ ہے. چونکہ کوفہ شہر تو عراق میں ہے، لیکن کوفیت ہر جگہ ہو سکتی ہے. جہاں بھی نادانی کی باتیں کی جائیں وہاں کوفیت ہے اور وہاں کوفہ ہے. البتہ ہم کسی پہ طنز نہیں کہہ رہے ہیں، طنز کرنا مقصد نہیں ہے، انشاءاللہ کہ ایسا کوئی نہ ہو مومنین کے درمیان میں. اور اگر ابھی تک نہ سمجھا ہو تو سمجھے کہ حکومت افراد کے ذریعے سے کی جاتی ہے. امام زمان جیسا حاکم بھی جو بنے گا تو اس کو افراد چاہیے ہیں. لڑنے والے تو آج بھی موجود ہیں، لڑنے والے تو امام صادق علیہ السلام کے بعد بھی 1 لاکھ موجود تھے. کہہ رہے میں 1 لاکھ دے رہا ہوں. کہا 1 لاکھ تو تم دے رہے ہو، لیکن 17 ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے ذریعے سے میں حکومت کر سکوں. پکڑ کے لے گئے، کہا کہ آؤ چلو میرے ساتھ. لے گئے مدینے کے باہر. کہا یہ بھیڑیں دیکھ رہے ہو؟ کہاں. کہا اگر اتنے افراد میرے پاس ہوتے تو میں قیام کرتا. لڑنے والے کہاں، لڑنے والے ہیں. امام صادق علیہ السلام پر ہزاروں لوگ جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آ کر حق کی حکومت کرنا یہ معمولی مسئلہ نہیں عزیزو. باطل حکومت کرنے کے لیے جو دل میں آئے انسان کرے، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا سپریم کورٹ آ کے روک سکتی ہے، ابھی سپریم کورٹ کے اوپر بھی پورا اختیار ہو گیا، کون روکے کون ٹوکے. باطل حکومت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جو دل میں آئے کرے انسان. لیکن حق حکومت کرنے کے لیے ہر وقت نگاہ پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے کہ اس حکومت میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہونے پائے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. اور یہ مرحلہ بہت سخت ہے. امیر المومنین کی حکومت اس لیے سخت تھی کیونکہ ہر لمحے فرماتے تھے
لولا التقی، اگر خوف پروردگار نہ ہوتا تو ہم بھی بتا سکتے تھے کہ سیاست جو تم کر رہے ہو وہ کیسی سیاست ہوتی ہے، کہیں زیادہ ہم بتا سکتے تھے، لیکن ہماری نگاہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا نگاہ بھی پروردگار کی طرف ہے کہ وہی ہو جو اللہ کی طرف سے ہو۔ بس معیار یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو ہو وہ حق ہے، پھر اب دیکھتے چلے جائیں، لوگوں کو پہچانتے چلے جائیں، افراد کو پہچانتے چلے جائیں، باتوں کو پہچانتے چلے جائیں، کلام کو پہچانتے چلے جائیں، طریقوں کو پہچانتے چلے جائیں، ممبروں کو پہچانتے چلے جائیں، جتنی باتیں اللہ کی طرف سے کی جائیں وہ حق ہے، اور اگر نہ کی جائے تو اور کسی چیز سے متاثر نہ ہو۔ امیر المومنین کا قول یاد رہے کہ حق کو پہچانو، بآواز بلند صلوات پڑھیں، حق کو پہچانو، پھر حق کے ذریعے سے اہل حق کو پہچانو، خاندانوں کے چکر میں نہیں پڑ جاؤ، چونکہ خاندانوں کے چکر میں پڑھ کر بہت سارے لوگ پہلے ہی فرقے اپنے بدل چکے ہیں۔ اسلام میں اتنے فرقے بنے اس لیے کہ یہ لوگ خاندانوں کے چکر میں پڑے تھے، یہ فلاں خاندان، یہ فلاں خاندان، یہ فلاں خاندان، یہ فلاں زوجہ، یہ فلاں صحابی، یہ فلاں وہ، یہ فلاں یہ۔ امیر المومنین معیار دے کے چلے گئے کہ حق کو پہچانتے جاؤ، لوگوں کو پہچانتے جاؤ۔ حق کو کہاں سے پہچانے؟ حق کو ان معیاروں سے پہچانو، کتنا اللہ والا ہے انسان، کتنی باتیں اللہ والی ہیں، چونکہ الحق من ربک۔ پھر قرآن نے ایک آیت اور پڑھتے ہیں، یہ آیت ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں، بہت اہم آیت لیکن جلدی سے پڑھ گزرتے ہیں تاکہ یہ چیپٹر آج یہ بند ہو جائے، کل دوسرا چیپٹر شروع کریں۔ ایک آیت قرآن اور بیان کرتا ہے جہاں حق کو پہچاننا جس کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے۔ قرآن نے معیار دیا، قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی مثال کے ذریعے سے، یہ قرآن کا بڑا اچھا حسن ہے کہ بات کو اتنا آسان بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہر انسان کو سمجھ میں آ جائے، مزہ بھی آئے۔ یہ قرآن کا ہنر ہے، ایک جملہ کہہ کے قرآن کا ہنر ہے کہ ایک اسکالر، ایک فیلسوف، ایک دانشمند، ایک پروفیسر بھی آ کر قرآن کو پڑھے، ایک فقیہ، اس کو بھی مزہ آئے گا، اور ایک جاہل، ایک نادان، ایک گاؤں کا رہنے والا، ایک معمولی انسان، وہ بھی آ کر قرآن کو پڑھے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، اس کو بھی مزہ آئے گا۔ یہ اور کسی کتاب میں نہیں ہے، باقی کتابیں سب کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ پرائمری والی کتاب کو اگر پی ایچ ڈی والے کو دے دیا جائے وہ بور ہوگا، پی ایچ ڈی والے کو اگر ایک ہائی اسکول والے کو دے دیا جائے وہ بھی بور ہوگا، نہ اس کو سمجھ میں آئے گا نہ اس کو مزہ آئے گا۔ لیکن قرآن کا حسن یہ ہے کہ جو بھی پڑھے اس کے لیے اس میں لذت ہے، چونکہ اس میں باطن ہے، جتنا انسان بلند ہوتا چلا جائے گا اتنی گہرائی میں قرآن کی جاتا چلا جائے گا۔ قرآن نے بہت پیاری سی مثال دی، قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، بہت ہی آسان مثال، انسان دیکھتا رہتا ہے۔ حق و باطل کی مثال لیکن کس سے دے رہا ہے؟ پانی سے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور وادیاں بہہ نکلیں، وادیاں پانی کی وجہ سے بہنے لگیں۔ جب وادیوں میں پانی زیادہ ہو گیا اور سیلاب کی شکل ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے وقت میں اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، کف آ جاتا ہے۔ یہ مثال ہے قرآن کی۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 ہے۔ پھر کہا کہ ایک ہی مثال کافی نہیں، اگر ایک سے سمجھ میں بات نہ آئے تو ایک مثال اور دیتے ہیں۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ چیز جو تم آگ میں پگھلاتے ہو، کیا؟ جیسے سونا ہے، چاندی ہے، میٹلز ہیں، لوہا ہے، دوسری سارے میٹلز ہیں، جب اس کو پگھلاتے ہو تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی زبد مثل، اس میں بھی جھاگ آ جاتی ہے، جیسے پانی میں جھاگ آتی ہے ویسے ہی اس کو بھی جب پگھلاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے۔ اب کہنا کیا جاتا ہے قرآن کا؟ کہنا یہ چاہتا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ اس طریقے سے حق اور باطل کی مثال دیتا ہے۔ مثال کیا ہوئی؟ مثال یہ ہوئی کہ جو اوپر جھاگ ہے وہ باطل ہے، جو نیچے پانی ہے وہ حق ہے۔ یہ مثال ہے، یہاں ابھی مثال ہے۔ جو اوپر جھاگ ہے وہ باطل ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے۔ یہ جو تمہیں اوپر جھاگ دکھ رہی ہے وہ سب کے سب باطل ہے، اور وہ جو پانی ہے وہ حق ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی قرآن بتاتا ہے، بہت ہی حسین ہے۔ ایک آیت میں قرآن کیا کیا بتا جاتا ہے، ہم کو نہیں مزہ آتا چونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں اس نیت سے، ہم خالی ثواب کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ کافر دیکھیں
کیسے حق و باطل ہے؟ کہ حق و باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانٍ، یہ جو جھاگ ہے یہ بہت جلدی چلی جائے گی، کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کسی کی پیاس نہیں بجھائے گی، کسی کی ضرورت نہیں پوری کرے گی، کسی کو پاک نہیں کرے گی، کسی کے برتن نہیں دھلے گا، کسی کے لباس نہیں دھلے گا جھاگ سے، کسی کا غسل نہیں ہوگا جھاگ سے، کسی کا کھانا نہیں پکے گا جھاگ سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے معیار۔ اس اوپر جو زبد ہے، اوپر یہ جو کف ہے، یہ جو جھاگ ہے، اس سے کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، ينفعو، جو نفع بخش ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ ممکن ہے تمہیں دکھائی نہ پڑے لیکن زمین کے اندر جا کے ٹھہر جاتی ہے۔ توجہ کریں، ممکن ہے تمہیں دکھائی نہ پڑے، زمین میں جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ کیوں ٹھہر جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ یہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اگر فائدہ چاہیے تو ڈھونڈیں، تلاش کریں، زمین کو کھودیں، زمین کے اندر سے پانی نکالیں تاکہ اس کا فائدہ پہنچائے۔ بس قرآن، پھر اس کے بعد قرآن دوبارہ کہتا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ایک ہی آیت ہے جس میں قرآن نے 2 بار کہا ہے۔ اللہ اکبر! جب حق و باطل کا مسئلہ اتنا اہم تھا، اور بھی جگہوں پہ قرآن نے مثال دی ہے، لیکن ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پہلے کہہ رہا ہے کہ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال دیتا ہے۔ پھر دوبارہ اسی آیت کے آخر میں کہتا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ اس طرح سے مثالیں دیتا ہے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو وہ چیز جو فائدہ مند ہے وہ حق ہے، اور وہ چیز جو فائدہ مند نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اسی معیار پر دیکھتے چلے جاؤ، جو باتیں، جو کلام، جو گفتگو، جو خطابت، جو منبر، جو علم، جو حوزہ انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ حق ہے، اور جو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، فقط تفریح کرا رہا ہے، وہ قرآن کہتا ہے۔ معیار دیا ہے قرآن۔ قوم کا فائدہ، قوم نادانی کا شکار ہے، جہالت موج مار رہی ہے، غربت موج مار رہی ہے، جوانوں کی یہ حالت ہے، غریبوں کی یہ حالت ہے، اخلاقی حالت بد سے بدتر ہے، سماجی حالت بگڑی ہوئی ہے، طلاق پہ طلاق ہو رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاق نہیں بھی ہو رہا ہے تب بھی نفرتیں بڑھ رہی ہیں، محبت سے کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی قوم کی حالت ہو اور ایسی حالت میں ہم آ کر ممبر پر تفریح کریں اور تفریح کرائیں، تو قرآن کہتا ہے وہ باتیں جو فائدہ پہنچائیں وہ حق ہیں۔ ما ينفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ ما ينفع المؤمنون، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، جس سے مومنوں کو فائدہ ہو، جس سے میرے سجدہ کرنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ ما ينفع الناس، وہ کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تمام انسانوں کو فائدہ ہو۔ یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے کہ اگر ممبر سے اتنی نفرت کی باتیں کی جائے کہ اہل بیت کا فائدے سے لوگ محروم ہو جائیں، اہل بیت کے فائدے سے محروم ہو جائیں، حسینیت کے فائدے سے محروم ہو جائیں۔ حسینیت کا فائدہ لوگوں کے لیے ہے کیونکہ حق ہے حسینیت، یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم نے آ کر اسے روک دیا ہے، روک دیا۔ 2 سال پہلے یہیں لکھنؤ سے 11 محرم کو مجھے فوراً جانا پڑتا ہے، 11 محرم کو چنئی گئے، وہاں ایک بڑا پروگرام تھا حسین ڈے کے نام پر، اور بہت سارے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ جمع تھے وہاں پہ۔ ہمارے بعض یہاں کے لکھنؤ کے بھی بڑے ذاکرین موجود تھے۔ وہاں پہ ایک سوال شروع کیا تھا، وہ ہے ابھی موجود ہے انٹرنیٹ پر تقریر۔ ایک سوال کیا تھا کہ ہم نے یہاں لکھنؤ کے جلوس میں دیکھا، آپ فخر کرتے ہیں نا، بعض لوگوں نے بھی کہا کہ لکھنؤ کی عزاداری کو کہا جا رہا ہے، ہمیں اس بات پہ کوئی برا نہیں لگ رہا ہے، نہیں معلوم فیس بک پہ کیا چل رہا ہے اور کہاں کیا چل رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ چیز اگر کچھ لوگوں کو کچھ باتیں بری لگیں تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ بات کہی گئی ہے،
یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اگر سب کو ساری بات اچھی لگے تو یہ کم سے کم نبیوں کی بات نہیں ہو سکتی، چونکہ نبیوں کی بات سب کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ بری لگنا چاہیے، بری لگے تو بولنے والا خوش ہو کہ شاید کچھ حق بات کہتی ہے جو کچھ لوگوں کو بری لگ رہی ہے، ٹھیک؟ لہذا وہ اہم مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ ایک سوال کیا، چونکہ میرے لیے بہت اہم مسئلہ تھا کہ لکھنؤ کے جلوس میں شریک ہوا، لکھنؤ کے عاشورہ کے جلوس میں شریک ہوا، پھر میں جیسے ہی آگے بڑھا دیکھا بڑی بڑی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، سارے چوراہے بند کیے گئے ہیں، ساری گلیاں بند کی گئی ہیں، کسی کو آنے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں بند کیا گیا ہے؟ کہا کہ اس لیے بند کیا گیا ہے کہ تاکہ کوئی آنے نہ پائے۔ کہا پھر جلوس کیوں نکالا گیا ہے؟ جلوس تو نکالا ہی جاتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، جلوس تو اپنے لیے نہیں نکالا جاتا۔ یہ حل کریں آپ لکھنؤ کے مومنین اور لکھنؤ کے ذمہ دار افراد، جلوس تو دوسروں کو دکھانے کے لیے نکالا جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم نے 10 دن کیا امام عزا خانوں میں کیا ہے، وہی بتانے کے لیے آئے کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ جلوس کا مقصد ہی ہے کہ حسینیت دوسروں تک پہنچائے۔ کہا نہیں، ممکن ہے کوئی شرارت کر جائے اس لیے پولیس روکتی ہے، تو پولیس صحیح روکتی ہے، چونکہ شاید پہلے کسی نے شرارت کی ہو، پولیس کی ذمہ داری ہے تاکہ بد نظمی نہ ہونے پائے۔ وہ کرتے ہیں بیچارے، زحمت بھی کرتے ہیں۔ لیکن سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ ایسے حالات بنے ہی کیوں ہوں؟ سوال یہ ہے، چونکہ اسی لکھنؤ میں چند کلومیٹر دور میں گیا، اسی عاشور کے، دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت بھی جلوس نکالے ہوئے ہیں، وہ بھی حسین ابن علی کی یاد منا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ وہ میری طرح سے نہیں مناتے، تو ہم کہیں کہ ہم ہی حق ادا کر رہے ہیں کیا؟ نہ ہم اس طرح منا رہے ہیں جس طرح منانا چاہیے، نہ ہم اس طرح عزاداری کر رہے ہیں جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کرتے تھے، نہ وہ کر رہے ہیں جس طرح امام کرتے تھے، تو ہم دونوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہیں اسی عاشور میں جا کے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں چند کلومیٹر دور اہل سنت حسین ابن علی کا جلوس نکالے ہوئے ہیں، تو اس جگہ پر کیوں انہیں روکا جا رہا ہے؟ کہ روکا پولیس نے، ہم نے تو نہیں روکا ہے۔ سوال یہی تھا کہ ایسے حالات کیوں بنائے گئے کہ پولیس کو روکنا پڑ رہا ہے؟ جلوس تو سب کو شریک کرنے کے لیے تھا، جلوس تو سب کو بلانے کے لیے تھا۔ بعض ملکوں میں ہم نے جا کے دیکھا جہاں پہ شیعہ کی تعداد، ایک ملک میں جانا ہوا 16-17 سال پہلے کی بات ہے، شیعہ کل 250-300-400 شیعہ تھے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں اہل سنت پہلی محرم سے جلوس نکال رہے تھے، تعزیے بنا رہے تھے، ساری رات جگ رہے تھے۔ یہ لکھنؤ نے آ کر بتا دیا ہے کہ جو بھی ہمارا نہیں ہے وہ اہل بیت کے دشمن ہے۔ یہ نہیں ہے عزیزو، یہ نادانی کی باتیں ہیں۔ اہل بیت تو وہ تھے جو واقعاً دشمن تھے، ان کو بھی اپنے قریب لاتے تھے۔ اہل بیت کا انداز یہ تھا کہ دشمن کو دوست بنا لیں، اور ہم جو اہل بیت کی عزاداری کر رہے ہیں، جو اہل بیت کے نام کا جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، جن کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت پہ صلوات نہیں پڑھ لیتے، جو اہل بیت کی عزاداری کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں، جو اسی لکھنؤ کے آس پاس میں اہل بیت کی عزاداری کر رہے ہیں، ان کو ہم نے طے کر دیا کہ اہل بیت کے دشمن ہیں، عزاداری کے دشمن ہیں۔ اب دوسروں کو کہتے کہتے ابھی اندر بھی کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی فلاں بھی عزاداری کے دشمن ہے، فلاں بھی عزاداری کے دشمن ہے۔ جو انہیں آ کر صحیح عزاداری سکھائے گا اس کو دشمن بنا دیں گے، جو انہیں آ کر اپنی عزاداری سے نکال کر امام سید سجاد کی عزاداری تک لے جانا چاہے گا اسے اہل بیت کے دشمن بنا دیں گے، جو انہیں اپنی لکھنوی کربلا سے نکال کر حسین ابن علی کی کربلا تک لے جانا چاہے گا اسے حسین ابن علی کا دشمن بنا، چونکہ اپنا پسند ہے، حسین ابن علی کا پسند نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے، ہمیں اپنی بنائی ہوئی چیزیں پسند ہیں، حسین ابن علی کا پسند نہیں ہے۔ ہمیں اپنا بنایا ہوا دین پسند ہے، اللہ کا دین پسند نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الحق من ربک، جو اللہ کی طرف سے وہی حق ہے، جو تمہارا اپنا ہے وہ باطل ہے۔ قانون واضح ہے، اور وہی حق ہے جو فائدہ پہنچائے، اور وہی حق ہے جو سب کو فائدہ پہنچائے۔ ما ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی ہیں تو خدا کے لیے جا کے پڑھیں، سورہ رات کی آیت کریمہ ہے، اما ما ينفع الناس، 2 مرتبہ قرآن کرے یہ مثال حق و باطل کی طرح، تاکہ پہچانو، ایسی باتیں نہ کرو کہ جس سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے۔
ایسی باتیں نہ کرو کہ جس سے لوگ اہل بیت سے دور ہو جائیں، ایسی باتیں نہ کرو کہ لوگ شیعت کے بارے میں متنفر ہو جائیں، ایسی باتیں نہ کرو کہ دشمن آ کر کامیاب ہو جائے مسلمانوں کو لڑانے میں۔ قرآن کسی اور اتحاد کی باتیں کر رہا ہے، ہم کسی اور اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ کب یہ طے ہوگا؟ انشاءاللہ کہ قرآن پڑھا جائے گا، انشاءاللہ کہ قرآن پڑھنے کی توفیق ملے گی ہمیں۔ قرآن بھی اتحاد کی باتیں کر رہا ہے، لیکن قرآنی اتحاد اور ہے اور لکھنوی اتحاد اور ہے، برا نہیں مانیے گا۔ اب میں لکھنؤ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بھی لکھنؤ میں آ گیا ہوں کچھ دنوں سے، اس لیے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ طے کرنا پڑے گا اگر حق چاہیے ہے، اگر وہ حق چاہیے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو معیار صرف حق ہوگا۔ تو اگر حق چاہیے ہے تو مفید باتیں کرنی پڑیں گی۔ ازا اور تفریح، یہ دو چیزیں ملتی کیسے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ۔ ازادار، ازا یعنی غم، ازا یعنی رونا، ازا یعنی تڑپنا، ازا یعنی اس طرح تڑپنا جس طرح امام سید سجاد تڑپتے تھے، ازا یعنی اس طرح رونا جس طرح امام رضا علیہ السلام روتے تھے، ازا یعنی اس طرح گریہ کرنا جس طرح امام صادق علیہ السلام نے گریہ کرنے کو کہا، یہ ہے ازا۔ پھر ازا میں تفریح کہاں سے آ گئی، یہ آپ طے کریں۔ ہمارے ایک بزرگوار ہیں، خدا ان کو شفا دے، بہت سخت حالت میں، وہ کہتے ہیں، کل میں نے کہا پھر کہہ رہا ہوں، آج پھر اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کا یہ جملہ ہے کہ ممبر سے قوم خراب ہوئی، اسی ممبر سے صحیح ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن کب صحیح ہوگی؟ جب تفریح کے حالات سے نکلیں، جب دین کو مذاق نہیں بنائیں، جب دین کو تفریح کا سامان نہیں بنائیں۔ اگر دین کو تفریح کا سامان ہی بنانا تھا تو کسی چوراہے پہ جا کے کھڑے ہوں اور فرش ادا پہ نہیں آئیں، ممبر پر نہیں آئیں، چونکہ دین تفریح کا سامان نہیں ہے، دین سنجیدہ ہے۔ دین کو تفریح بنا دیا تو پوری زندگی تفریح بن کے رہ گئی، اب نہ علم ہے، نہ حکمت ہے، نہ پاکیزگی ہے، نہ اخلاق ہے، نہ سماج ہے، نہ معاشرہ ہے، پوری زندگی کو تفریح بنا کے رکھ دیا۔ جو دین اگر صحیح ہوتا، دین سنجیدہ ہوتا، دین امیر المومنین کے دین کے طریقے سے ہوتا، دین حسین ابن علی کتنا سنجیدہ ہے دین کے لیے کہ 72 کو اپنے ساتھ لیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دین کے بارے میں سنجیدگی ہے، دین تو مذاق نہیں ہے، دین تو تفریح نہیں ہے، دین سنجیدہ مسئلہ۔ اگر دین سنجیدہ ہو جائے گا، اگر یہ ممبر سنجیدہ ہو جائے گا، اگر یہ فرش اعضا سنجیدہ ہو جائے گی تو ہماری زندگیاں بھی سنجیدہ ہو جائیں گی۔ ابھی دوسری قوموں کی حالت دیکھیں اور اپنی قوم کی حالت دیکھیں، یہ غیر سنجیدگی کا نتیجہ ہے۔ جو دین آ کر ہمیں بلند کرنے والا تھا، اس دین سے ہم نے دوری اختیار کی، اپنے دین بنائے۔ جو عزاداری آ کر ہمیں عظیم انسانوں میں تبدیل کرنے والی تھی، جو عزاداری ہمیں حبیب نے مظاہر سے قریب کرنے والی تھی، جو حر سے نزدیک کرنے والی تھی، جو زہیر قین سے نزدیک کرنے والی تھی، آج اس عزاداری کو ہم نے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، حسین ابن علی کی اس عزاداری کو چھوڑ دیا جو جناب زینب کی میراث تھی۔ ہم اپنی عزاداری لے کے چل رہے ہیں، تو یہ عزاداری تو ہمیں نہیں حبیب بنا پائے گی، یہ عزاداری تو ہمیں حر ابن ریاحی نہیں بنا پائے گی۔ یہ اس عزاداری میں یہ صلاحیت نہیں بنانے کی، اس عزاداری میں صلاحیت ہے۔ امام سید سجاد کی عزاداری میں صلاحیت ہے، آج بھی صلاحیت ہے۔ جناب زینب کی عزاداری میں آج بھی صلاحیت ہے، لیکن ہماری عزاداری میں صلاحیت نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس دین سنجیدہ ہے، اتنا سنجیدہ تھا کہ جب اپنے جوان علی اکبر کو لے کے آئے، اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے، کہا بابا جان آپ نے یہ کون سا کلمہ بلند کیا؟ سفر کر رہے ہیں، غنودگی طاری ہوئی، آنکھیں کھلیں، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہا بابا جان آپ نے کلمہ استرجاع بلند کیا، فوراً بیدار ہوتے ہی فوراً کوئی اس کی خاص وجہ؟ کہا ہاں بیٹا، میں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کاروان
آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے کیا استقبال کر رہی، جو کلمات ہیں کہ فرزند رسول اللہ، بابا جان ہم حق پر ہیں۔ دیکھیں یہ معیار حق ہے۔ علی اکبر نے کوئی بھی اور سوال نہیں کیا، فقط ایک سوال۔ جو لوگ حق کی اہمیت کو جانتے ہیں وہ حق کے سوا اور کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں چاہتے۔ کہ بابا ہم حق پر ہیں، کہا بیٹا حق پر ہیں، حق کے سوا اور یہ ہمیں بتانے کے لیے تھا در حقیقت۔ کہ پھر جب حق پر ہیں تو موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں، پھر اس کے بعد اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ اور روز عاشور حسین ابن علی نے سب کو مقتل میں جانے سے روکا، شب عاشور ہی سے کہنا شروع کر دیا کہ جاؤ جاؤ، جس کو جانا ہے جائے۔ کبھی اکٹھا کر کے کہا کہ چلے جاؤ، الگ الگ بھی کہا کہ چلے جاؤ۔ نافع ابن ہلال کو دیکھا ساتھ میں آ رہے ہیں، کہا کہ نافع یہ دو پہاڑیوں کے درمیان سے جاؤ، چلے جاؤ اس رات کی تاریکی میں۔ الگ بھی کہا، سب کو جمع کر کے کہا۔ روز عاشور بھی جب کوئی مقتل میں جانا چاہ رہا ہے تو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک جگہ مقتل میں ملتا ہے۔ البتہ یہ معتبر مقتل کی باتیں ہیں جو شاید آپ کو نہ سننے میں ملے۔ معتبر مقاتل میں ہے کہ صرف ایک جگہ حسین ابن علی نے کہا کہ جاؤ، سب سے کہا کہ رکو ہو، حتیٰ ابوالفضل عباس سے کہا کہ بھیا رکو، بہانہ، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، یعنی روکنا۔ ابوالفضل عباس سے کہہ رہے ہیں رکو، لیکن صرف ایک مقام ہے جہاں پہ کہہ رہے ہیں تقدم بلدی، اے میرے لال علی اکبر آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو۔ علی اکبر کو تو جانے کی پہلے ہی سے آرزو ہے، کیونکہ اپنا بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے کو یا تو ہاتھ میں اٹھا کر مقتل میں چلے آئے، جو آنے کے لائق نہیں تھا اپنے قدموں سے، اسے خود ہی لے کر مقتل میں آ گئے، اور جو مقتل میں آنے کے لائق تھا وہاں ہر ایک کو تو روک رہے ہیں، رک جاؤ، حر رک جاؤ، زہیر رک جاؤ، عباس رک جاؤ، لیکن علی اکبر تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، میرے لال آگے بڑھو۔ آگے بڑھو تو کہہ دیا اس لیے کہ بیٹا تھا، لیکن جب یہ بیٹا جانے لگا تو پھر رسول اللہ کی شبیہ یاد آنے لگی۔ بیٹا ہونے کی حیثیت سے تو کہا کہ میرے لال آگے بڑھو، لیکن یہ بیٹا تو صرف نہیں جا رہا۔ علی اکبر جیسے 1000 بیٹے حسین کے پاس ہوتے تو سب کا نام بھی علی رکھتے اور سب کو اللہ کی راہ میں قربان بھی کر دیتے۔ حق پہ قربان کرنے کی لذت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کوئی جا کے جناب زینب سے پوچھے کہ حق پہ قربان کرنے کی لذت کیا ہے، کوئی جا کر حسین ابن علی سے پوچھے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے عزیزو۔ لہذا حق پہ قربان کرنے میں حسین پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن جو چیز حسین ابن علی کو تڑپا رہی ہے وہ یہ کہ اس کے بعد چند لمحے بھی اگر ہم زندہ ہیں تو رسول اللہ کی تصویر کے بغیر ہیں، جو کہ جب سے علی اکبر تھے تب سے حسین ابن علی کا جب بھی دل چاہتا تھا رسول اللہ کو دیکھنے کا، جا کر علی اکبر کو دیکھا کرتے۔ بہت اچھا لگتا تھا حسین ابن علی کو، چونکہ یہ بات پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، بچپن سے رسول اللہ سے جدائی ہو گئی تھی، بہت ہی کم عمر میں 7-8 سال کی عمر میں جب جدائی ہو گئی تھی تو وہ تڑپ حسین ابن علی کی باقی تھی۔ رسول اللہ سے اتنا عاشقانہ رشتہ تھا، اتنا محبت تھی، اتنا انس تھا کہ جن بچوں کے جن بچوں کے علی و فاطمہ جیسے باپ موجود ہوں وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بار بار رسول اللہ کے پاس آتے۔ یہ انس تھا، دونوں طرف تھا۔ ادھر رسول اللہ کا بھی دل نہیں مانتا تھا، تھوڑی سی دیر ہوتی تھی جناب زہرا کے گھر پہ آتے تھے، میرے بچے کہاں ہیں، حسن حسین کہاں ہیں؟ پھر انہیں اپنی آغوش میں لیتے تھے، پھر اپنے سینے پہ لیتے تھے، پھر اپنے گود میں لیتے تھے، پھر اپنے زانوں پہ لیتے تھے، پھر اپنے کندھوں پہ لیتے تھے۔ یہ عشق تھا، یہ نانا نواسے کا عشق تھا۔ البتہ اس عشق کے اندر کچھ اور بھی عشق چھپا ہوا تھا۔ یہ طلب تھی حسین ابن علی کی، لیکن جب علی اکبر کو دیکھا، جب علی اکبر بڑے ہونے لگے، جب علی اکبر جوان ہونے لگے
تو رسول اللہ کی وہ چہرے کی نکھار سامنے آنے لگی، حسین ابن علی کے دل کی وہ تڑپ ختم ہونے لگی۔ اب جب دل تڑپتا تھا تو جا کر دیکھتے تھے، دن میں دیکھتے تھے، رات میں دیکھتے تھے، رات میں سوتے سوتے رسول اللہ کی یاد آتی تھی، جا کر علی اکبر کو دیر دیر تک دیکھا کرتے تھے۔ یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، یہ حسین ابن علی خود ہی فرما رہے ہیں کہ جب علی اکبر تیار ہو کر آئے، سامنے کھڑے ہو گئے، سر سے پیر تک دیکھا اور آواز دی، نگاہوں کو بلند کیا، آواز دی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ اے میرے اللہ گواہ رہنا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلقت میں، اخلاق میں، بولنے میں بالکل تیرے رسول جیسا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ فرمایا، وَلَمَّا اشْتَقْنَا فَلَمَّا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ۔ اے میرے اللہ جب بھی میرا دل چاہتا تھا، یہ حسین ابن علی کا جملہ ہے، جب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کریں تو جا کے علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ کتنا علی اکبر کو دیکھا ہے اس جوان کو، حسین ابن علی نے کتنا دیکھا ہے، کتنی بار دیکھا ہے کہ کبھی کبھی جب سوتے ہوئے دیکھتے تھے تو علی اکبر کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن جب دن کے اجالے میں دیکھتے تھے تو علی اکبر بھی محسوس کرتے تھے کہ میرا بابا مجھے کن نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میرا بابا صرف مجھے بیٹے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، نگاہوں میں جو وہ احترام ہے، نگاہوں میں جو وہ تڑپ ہے، نگاہوں میں جو وہ خاص انداز ہے،